السلام علیکم. آب و ہوا اور موسم کے ساتھ میں ہوں ارشد محمود. آج ہم بات کریں گے ماہ نومبر کی آب و ہوا اور آنے والا موسم کیسا رہے گا. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر شہزادہ عدنان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, آب و ہوا کیسی رہتی ہے جی اس مہینے میں؟ دیکھیں ارشد, یہ جو نومبر کا مہینہ ہے یہ بھی ایک ٹرانزیشن منتھ ہے گرمیوں سے سردیوں کی جانب. جی جی. لیکن اس موسم کی جو اس مہینے کی جو خصوصیت ہے کہ اس میں جو ٹمپریچر ہے وہ گریجولی ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, یعنی سردیوں کی طرف آپ اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں. اور پاکستان کے جو شمالی حصے ہیں جس میں صوبہ پنجاب کے آپ کے بلائی علاقے ہیں, خیبر پختونخوا ہے, یہاں پر تو آلریڈی راتیں جو ہیں اس میں ٹھنڈک آ جاتی ہے. اور 15 سے 16 نومبر کے بعد یہ جو رات کی خنکی ہے یہ بلوچستان کے میدانی علاقے جو ہیں کچھ پاکٹس بنتی ہیں یا زیر سندھ کے علاقے ہیں, کراچی وغیرہ کچھ ہو کے وہاں پر بھی یہ سردی کی یہ ہلکی سی آپ لوگوں خنکی جو ہے وہ رات کے وقت اس کا اثر آ جاتا ہے. جبکہ جو گلگت بلتستان ہے, کشمیر کے علاقے ہیں, یہاں پر سنو فال نارملی پہاڑوں کے اوپر جو ہے ایک آدھ یا 2 ایونٹ ہو جاتے ہیں لائٹ سنو فال وغیرہ کے, لیکن ٹمپریچر جو ہے وہ 0 سے نیچے ڈراپ ہو جاتے ہیں اوپر ہمارے شمال میں. جی شمال میں. باقی بارشیں جو ہیں عموماً اس مہینے یہ ڈرائیسٹ منتھ ہے سال کا جی, اور بارشیں اس میں اتنی نہیں ہوتی, ایک آدھ اسپیل کہیں ہو جاتا ہے اور وہ بھی شروع میں یا لاسٹ میں, یعنی نارمل علاقوں میں ہوتا ہے. اور وہ بھی زیادہ اس کا جو ہے بلوچستان وغیرہ کے جو کوئٹہ, چمن, زیارت یہ ایریاز وغیرہ ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بلائی, اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پوٹھوار وغیرہ کا ریجن ہے, مری وغیرہ, اور کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں وہ پہاڑوں پہ برف باری کا ایونٹ ہو جائے گا یا لائٹ رین ہو سکتی ہے. ادروائز پورے ملک میں موسم جو ہے وہ ڈرائی رہتا ہے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا موسم کیسا رہے گا؟ ارشد صاحب جس طرح ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے, اس مہینے کچھ زیادہ بارشیں تو ہوتی نہیں ہیں اور ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے. اپر پارٹس جو ہے ہمارے, آپ یہ کہہ لیں کہ اپر ہاف ہے اپ ٹو ساؤتھ پنجاب آپ کہہ سکتے ہیں, یا ادھر سے اگر آپ دیکھیں تو کوئٹہ ویلی ہے, زیارت وغیرہ, اس تک ہمیں پہلے 2 ہفتوں میں کچھ بارشوں کے چانسز نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ بارشیں اتنی کم ہیں کہ وہ معمول سے کم بارشیں ہوں گی. اچھا, معمول ہے بارشوں کا اس سے کمپیریٹو تھوڑی سی, یعنی جو پہلے نومبر میں ہوا کرتی تھی ان سے بھی کم, ان سے بھی تھوڑی سی کم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, پھر جو نیچے جو سندھ اور بلوچستان کی پٹی اس میں بھی کچھ چانسز ہیں کہ بارشیں وغیرہ ہو جائیں گی, لیکن وہ بھی کوئی زیادہ ہمیں نہیں لگ رہی اوور آل. اچھا, دوسرا جو ٹمپریچرز ہیں وہ ٹمپریچر پہلے خصوصاً 2 ہفتوں میں کیونکہ کلاؤڈینس رہے گی تو اس کی وجہ سے ٹمپریچر تھوڑے سے ہائی رہیں گے کمپیریٹیولی, لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ 17-18 نومبر کے بعد پھر گریجولی وہ اسکائز جو کلیئر ہونا شروع ہوں گی تو اس کی وجہ سے ٹمپریچر جو ہے وہ ڈراپ زیادہ ہوں گے کمپیریٹیولی. صحیح. اور اس کے ساتھ جو متعلقہ اس کے ایونٹس ہوتے ہیں فاگ وغیرہ یا باقی وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھ جائیں گے. صحیح. تو بارشوں کی صورتحال آپ نے بتا دی, تو جو ٹمپریچرز ہیں وہ شمال میں زیادہ یعنی ڈاؤن ہوں گے, کم ہوں گے, اور اسی طرح آگے صورتحال کیا ہوگی مزید؟ جی دیکھیں ایسا ہے کہ جو ہمارا شمال کی اگر آپ بات کریں ناردرن ایریاز, کشمیر ہو گیا, جی کشمیر ہے, یا اوپر اگر آپ دیکھیں اسکردو ہے, استور ہے, ہنزا, یہ اس طرح اس میں آلریڈی وہ 0 کو ٹچ کر چکے ہیں, کچھ جگہوں پہ مائنس میں جا چکے ہیں, کچھ جو ان کے جو آپ یہ کہہ لیں ہائی ماؤنٹنز ہیں ان پہ سنو فال ہو چکی ہے. تو وہ سلسلہ جاری رہے گا خاص طور پہ پہلے 2 ہفتوں میں, اور آگے اس میں آہستہ سے کیونکہ آگے سردیاں اپروچ کر رہی ہیں تو ان علاقوں میں وہ جو آپ کو پتہ ہے چائنا بارڈر یا اس طرح کے علاقے ان میں ویسے ہی اس طرح کی سنو فال. تو فراسٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے اس میں؟ دیکھیں اگر فراسٹ کی بات کریں کیونکہ ہم فراسٹ نیچے ذرا زیادہ اس کو کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ابھی اتنی سردی یہ جو پٹوار یا دوسرے علاقے ان میں اتنی پڑی نہیں ہے کہ وہاں پہ فراسٹ کے چانسز ہوں. پہلے 2 ہفتوں میں کہ کیونکہ کلاؤڈینس ہے ویسے ہی ٹمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہے, بارش کو زیادہ ہے نہیں. آخری جو 2 ہفتے ہیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ 20 کے بعد اس میں کلیئر اسکائز ہوں گی, اس میں ٹمپریچر ڈراپ ہوں گے لیکن اس حد تک نہیں ہوں گی. تو نومبر میں کوئی اس طرح کے جو مین ہماری پلینز ہیں ایگریکلچر پلینز ان میں ہم فراسٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل ڈینگی کا بھی ایشو ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈینگی آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ منتھ پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک الرٹ جاری کیا تھا کہ اکتوبر کا مہینہ بڑا کریٹیکل ہے, اور اس میں کیسز بھی رپورٹ ہوئے, اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے کیونکہ
جو پاکستان کے شمالی حصے ہیں وہاں تو ٹمپریچر میں اب ڈراپ آ رہا ہے، اور جب یہ ٹمپریچر جو ہے وہ 10 ڈگری یعنی منیمم اپروچ کرے گا تو وہاں پر اس کی جو فریکوینسی ہے ڈینگی کے کیسز وہ کم ہونا شروع ہوں گے، اور آپ کو یہ اسلام آباد راولپنڈی میں سگنیفیکنٹ آپ کو چینج نظر آئے گا. لیکن یہ سلسلہ تقریباً 5 دسمبر تک جو ہے نارملی جو اس کی ہے وہ رہے گا، اور اس 5 دسمبر کے بعد آپ کو جو پاکستان کے 90% علاقوں میں ڈینگی کے جو کیسز ہیں ان میں آپ کو کمی نظر آئے گی یا نہ ہونے کے برابر ہوں گے. چلیں جی، یہ تو بہت خوشائن بات آپ نے بتائی. تو ڈاکٹر صاحب آپ بات کرتے ہیں فصلوں پہ اس موسم کے اثرات کی، تو یہ موسم کس طرح کس نوعیت کا ہے، فصلوں کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سب ایسا ہے کہ فصلوں کے لحاظ سے کیونکہ ڈرائینس ہے اور ٹمپریچر بھی تھوڑا سا زیادہ ہی ہے کمپیریٹیولی پہلے کم از کم 15-20 دنوں میں، تو جو جہاں پہ ہارویسٹنگ ہو رہی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو باسمتی رائس ہے اچھی گریڈنگ کا جو چاول ہوتا ہے ان علاقوں میں ابھی تک ہارویسٹنگ ہو رہی ہے. اچھا. اور وہ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 3rd-4th ویک جو ہوتا ہے نومبر کا اس تک جاری رہتے ہیں بہت سارے علاقوں میں. ان کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ ہارویسٹنگ پیریڈ ہے تو ان کے لیے کمپیریٹیولی اچھا ہے. لیکن ساتھ ہی کیونکہ بہت سارے جو ہمارے ایریاز ہیں اس میں سوئنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، کچھ میں ہو چکی ہے، کچھ میں ابھی جاری ہے. جو ہمارے ربی کی فصلیں ہوتی ہیں خاص طور پہ گندم اور سرسوں یا اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ ہوگا کہ جو خاص طور پہ آپ یہ کہہ لیں کہ بارانی علاقے یا اس طرح کے علاقے جہاں پہ پانی اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ ان کو کوئی ایسے آپ یہ کہہ لیں کہ ایڈیشنل کو بندوبست کرنا پڑے گا. جیسے ہمارے جو زراعت والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پانی اویلیبل نہیں ہے، اریگیشن کا بھی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس اور بارشیں بھی کمپیریٹیولی کم ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو بھگو کے وہ جو بیج وغیرہ جیسے گندم کا بیج ہے اس کو ایک رات پہلے بھگو کے آپ ارلی مارننگ اس کو سوئنگ میں لے جا سکتے ہیں. تو باقی جو علاقے ہیں جو پانی والے علاقے ہیں ان میں یہ چاہیے ہوگا کیونکہ ٹمپریچر زیادہ ہے، ڈرائینس ہے، ان کو ایڈیشنل اریگیشن کی ضرورت پڑے گی سوئنگ کے ٹائم پہ یا ارلی گروتھ کے لیے. کمپیریٹلی کیونکہ موئسچر کم ہے اس لیے ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ موئسچر جو ہے نا اس کی ایڈیشنل ہمیں وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جو ایک مصنوعی طریقہ ہے اس سے آنا پڑے گا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو فوگ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فوگ ہوتی ہے اس مہینے میں یا کیا صورتحال رہتی ہے؟ جی دیکھیں ٹمپریچر کیونکہ آلریڈی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ڈراپ ہوں گے، کلاؤڈینس تو ہے. نارملی جب کلاؤڈینس ہوتی ہے تو فوگ جو ہے فارمیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی اگر بارش کا 1-2 اسپیل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے موئسچر اویلیبلٹی ایٹماسفیئر میں آ جائے گی، ٹمپریچر ڈراپ ہوں گے تو پھر آپ کو پیچی فوگ جو ہے وہ نظر آئے گی. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ نومبر سے نارملی سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ کچھ علاقوں میں پنجاب کے جو ہے یہ آپ کو صبح کے ٹائم پہ یا لیٹ نائٹ آپ کو فوگ ابھی بھی جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ دسمبر میں پھر یہ پیک لیتی ہے فوگ وغیرہ جو ہے. لیکن فوگ کے ساتھ جو امپورٹنٹ فینامنا ہے جو ہمارے اربن ایریاز میں دیکھنے میں آ رہا ہے سن 2012 سے، وہ اسموگ کا فینامنا ہے. میں اسی کی بات کر رہا تھا. جی. اور اسموگ آپ دیکھیں کہ وہ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، یہ پوری جو بیلٹ ہے انڈسٹریل ہب ہے جو آپ کی پاکستان میں پنجاب کی، وہاں پر اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر کوالٹی جو ہے وہ بڑی ورس ہونا شروع ہو جاتی ہے. لاہور تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایئر کوالٹی اتنی اچھی نہیں رہتی تھرو آؤٹ دا ایئر، لیکن سردیوں میں کیونکہ ٹمپریچر ڈراپ ہوں گے تو ایئر کوالٹی از آلویز پور، اور وہ جو موئسچر ہے اویلیبلٹی از آلویز دیئر. یہ تو امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ پھر جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ ہارویسٹنگ ہے باسمتی رائس وغیرہ کی، تو نارملی پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ فارمر جو ہے وہ اپنی جو ریزیڈیو بچ جاتے ہیں کراپ ریزیڈیو ان کی باقیات کو جلا دیا جاتا ہے. اور انڈین پنجاب میں بھی کیونکہ یہ پوری بیلٹ جو ہے انڈین پنجاب کی اور پاکستانی جو ایسٹرن سائڈ ہے یہ باسمتی رائس میں سب سے فیمس بیلٹ ہے، یعنی تو وہ جب وہ باقیات کو جلایا جاتا ہے تو وہ بھی ایڈ اپ ہو جاتا ہے اس جو موٹر وہیکل کی جو آپ کے پاس ایٹماسفیئر کو پالوٹینٹس ہیں اس کے ساتھ ایڈ اپ ہو جاتی ہیں جو اس ایٹماسفیئر کو زیادہ جو ہے آلودہ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز پھر اسموگ میں کنورٹ ہوتی ہے اور وہ پھر آپ کو نومبر میں صورتحال نظر آئے گی. اور یہ پھر اس وقت تک کنٹینیو کرے گی، یعنی دسمبر میں بھی ہوگی اور جب تک کہ بارش کے اچھے 2-3 اسپیل وقفے سے نہ ہو. اچھا، اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے اس میں؟ اسموگ میں تو دیکھیں نارملی یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ایک تو آپ گلاسز وغیرہ کا استعمال کیا جائے، ماسک کا استعمال، کیونکہ جن لوگوں کو ریسپیریٹری پرابلم ہے، آنکھوں میں ایچنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، اس میں رننگ نوز ہے، تھروٹ وغیرہ لوگوں کی بہت جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں.
اور سم ٹائم جو ہے کہ یہ وائرل ڈیزیز میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے تو بہتر یہ ہے کہ ایک تو اوائڈ کریں. دن کے اوقات میں کوشش کریں کہ جس میں زیادہ موٹر وہیکل آپ کے ایٹماسفیئر میں جو پولوٹنٹس ایڈ اپ کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں تو آپ بالکل کوشش کریں کہ بچوں کو اور ان کو جو ہے وہ ایکسپوز نہ کریں اوپن ایٹماسفیئر وغیرہ میں. اس کے علاوہ اپنے ساتھ جو ہے رومال وہ گیلا وغیرہ کر کے رکھے تاکہ اگر کوئی ایچنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اسے آپ اسے وائپ کر سکیں اپنی آنکھوں کو, چہرے وغیرہ کو. ماسک کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جن لوگوں کو سانس وغیرہ کا ایشو ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم پھر ہاسپٹل وغیرہ وزٹ کریں, آکسیجن وغیرہ کے اپنے لیول کو برقرار وغیرہ رکھیں. صحیح, تھینک یو ویری مچ ارشد. ناظرین کرام, آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلے مہینے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.